کچھ ہفتوں سے ہم ایک خاص ٹاپک کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ بتائیں گے مجھے بلند آواز کے ساتھ؟ اینڈ ٹائم، یعنی کہ وہ ٹائم نبوتی طور پہ ہم کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت جو ابھی آیا نہیں ہے، پر کلام مقدس، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے ہماری رہنمائی کے لیے ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان لمحات کو جو لمحات ابھی آئے نہیں بلکہ آنے کو ہیں۔ ایسے لمحات کی اگر کوئی پہلے سے کوئی پیشن گوئی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بائبل اسے کیا کہتی ہے؟ نبوت۔ جو چیز پہلے سے پیشن گوئی کی جائے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور اگر وہ پیشن گوئی خداوند کی طرف سے ہے تو اس پیشن گوئی کو کہتے ہیں نبوت، نبوتی کلام، یعنی کہ خداوند کے منہ کی وہ بات جو خداوند ہمیں پہلے سے اویئر کرنا چاہتا ہے کہ میرے لوگ اس بات کو جان لیں اور ہلاکت میں نہ پڑے، بلکہ ہلاکت جب آئے تو ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں وہ باتیں جو میں نے نبوتی طور پر کی ہیں، پیشن گوئی کے طور پہ کی ہیں، مکاشفاتی طور پہ کی ہیں، وہ میرے لوگوں کو کیا ہو کہ یاد آ جائیں، اور اس وقت اگر ابلیس کوئی ایسی حرکت، کوئی چیز کر رہا ہے تو خدا کے لوگ خداوند کی رہنمائی کو پا کر ابلیس سے مقابلہ کریں۔ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ مقابلہ کیسے ہم کریں گے؟ ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہم کیسے کریں گے یا کیسے کر سکتے ہیں؟ خداوند کے کلام سے۔ ہماری اپنی کوئی قوت، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی میرے عزیزو۔ ابلیس کو اتنا ہلکا نہ لیں، ٹھیک ہے، ابلیس کو اتنا ہلکا نہ لیں۔ خاص کر ہم جس حوالہ سے، اینڈ ٹائم کے حوالہ سے ایک خاص کریکٹر کو ہم سیکھ رہے ہیں، مخالف مسیح، جو کہ ایک مین کریکٹر ہے۔ مین کریکٹر کیوں ہے؟ اس سے پہلے کلیسیاں ویٹ کر رہی ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کا، آسمانی باپ کے اکلوتے پتر یسوع المسیح ناصری کا، کہ وہ بہت جلد آسمان سے آنے والا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مسیح یسوع اپنی دوسری آمد ثانی میں اپنے لوگوں کے پاس آئے، اس سے پہلے میرے عزیزو مخالف مسیح نے ظاہر ہونا ہے۔ صرف ظاہر نہیں ہونا بلکہ اس نے اپنے گندے گھنونے کام کرنے ہیں۔ ان گندے گھنونے کاموں کو آج ہم سیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں پیشن گوئی کے طور پہ، نبوتی کلام کے طور پر، تاکہ جب وہ وقت آئے تو خدا کے لوگ پہلے سے اویئر ہوں، پہلے سے اویئر ہوں، اور انہیں پتہ ہو، جیسے یسوع نے بھی کہا کہ اس وقت بتیرے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو جھوٹے نبیوں کی پہچان کیسے ہوئے گی؟ کیسے ہوگی ہمیں پہچان؟ اگر ہم نے کلام مقدس پڑھا ہوگا یا اس حوالہ سے سیکھا ہوگا یا کلیسیاؤں کو رہنماؤں نے، چرواہوں نے، نگہبانوں نے سکھایا ہوگا، تو تب ہی کلیسیا جو ہے خداوند یسوع سے پہلے جو آنے والا، جو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے نگہبان کا بھی ہم نے شروع کی ورسز میں کیا پڑھا تھا کہ نگہبان کا جاگنا، نگہبان جاگتا رہے تاکہ جب وہ تلوار آئے جو ہلاک کرتی ہے، تو نگہبان کا کیا کام ہے؟ نرسنگا پھونکنا۔ مطلب کہ کلام کے نرسنگے اس وقت پھونکنے کی ضرورت ہے۔ حالات و واقعات میرے عزیزو آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے کیا ہے؟ سن رہے ہیں۔ ابھی ویسے حالات پھر کہوں گا نہیں آئے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے کچھ ہفتے لگا دیے ہیں، اور مزید اب کتنا ٹائم اور لگے گا یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ہم اس میں ڈے بائی ڈے سیکھتے جا رہے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ انہیں چنگا ٹاپک مل گیا،
ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन अभी बड़ा खुश हो रहा है कि शायद बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक शुरू होया है खुश हो रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक शुरू होया है मेरे लोग सीखण रहे ने, लेकिन असी तो कोई सीखण नहीं दे। हर तरह की सोच के लोग हर कलीसिया में होते हैं, ठीक है। कलीसिया में बढ़ोतरी वाले लोग भी होते हैं और कलीसिया को प्रागंदा करने वाले, कलीसिया में बिगाड़ को पैदा करने वाले और कलीसिया में अपने गंदे घिनौने कामों को करने वाले लोग भी होते हैं। कलीसिया में ही भेड़ें भी होती हैं, बकरियां भी होती हैं और की होते हैं भेड़िए भी होते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल की तालीम है, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे देखना है कि क्या मैं भेड़ हूँ या मैं बकरी हूँ या मैं भेड़िया हूँ, ठीक है। कलाम में से हमने सीखना है, जानना है। और इसी तरह से मैंने कहा कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा ही होता जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते किसी एक बात पर रुकता हूँ और उस बात को वाज़े तौर पे खोल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर मेरे जैसे सादा लोगों को भी खुदा का कलाम क्या है समझ में आए, ठीक है। आए मेरे साथ देखिए, खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं पहले पूछ लूँ, लास्ट वीक हमने खास एक बात एंड टाइम के हवाला से खास एक पॉइंट पर, खास एक चीज़ पर सीखा था, बड़े गहरे तौर पर, हर एंगल से, हर नज़रिया से हमने सीखा था। कोई बताएगा मुझे लास्ट वीक हमने क्या सीखा था? छाप के ऊपर 666 की जो वो छाप है, मोहर जो की जाएगी हम पर, मुखालिफ मसीह करेगा हमारे माथों पर, हमारे हाथों पर, ठीक है। इस हवाला से हमने सीखा था और उसमें ही अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये जब वो हाथों और माथों पर मोहर करेगा, किस लिए करेगा? कि जो कोई भी इस दुनिया में रहता हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी मजहब का हो, हर एक के लिए वो छाप जो है 666 छाप, यानी कि वो मोहर, वो जिस किसी को भी लगी हुई होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा, जिसके नहीं लगी होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, ठीक है। यही हमने सीखा था ना, ठीक है। और उसके हवाला से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। उसके हवाला से मैंने बहुत आसान किया था कि भाई जिस चीज़ के बारे में भी आपको फोर्सली कहा जाए कि भाई ये काम आप करेंगे तो आप खरीदो फरोख्त कर पाएंगे, नहीं तो वरना आप नहीं खरीद सकते, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमने समझ जाना है, ठीक है। ये एकदम से नहीं हो जाएगा वो सारी चीज़ें। अगर आपने अभी सीख रहे, कुछ हफ्तों से हम सीख रहे हैं, आप मज़ीद सीखते रहेंगे, ठीक है, कलाम को पढ़ते रहेंगे, तो खुदा का रूह ही उस वक्त सिखाएगा कि यस हमने ये सीखी है बात, हमने ये बात जानी है। और अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि खुदावंद ने नबूवती तौर पे ये बात की थी, लेकिन अब वो वक्त है और उस वक्त में हमने इस मोहर को नहीं लेना, क्योंकि खुदा के कलाम में वाज़े तौर पे हमने पढ़ा था कि जो भी इस छाप को ले लेगा वो क्या होगा? वो ऐसी आग की गंधक में फेंका जाएगा जहां इब्लीस और उसके मोक्कलों को भी फेंका जाना है। तो इसी तरह से हम भी उस आग की गंधक में फेंक दिए जाएंगे, जहां पर हम हमेशा के लिए हमारा रोना, सिसकना, बिलकना और इस तरह से अपने यानी कि हम मौत मांगेंगे, लेकिन मौत हमें नहीं आएगी वो छाप लेने के हवाला से। तो उस छाप के हवाले से मैंने कहा था कि जब भी ऐसा वक्त है तो फोर्सफुली जो भी चीज़ आपको कही जाए वो कोई चिप हो सकती है। मैं किसी के नज़रिए को भी यहाँ पर रद्द नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्सफुली वो चिप हो सकती है, फिजिकली तौर पे पकड़ के आपके हाथों पर, आपके माथे पर कोई स्टैंप करने की बात हो। जैसे आज पता है ना आपको टैटूज भी बन जाते हैं बदन के ऊपर, पता है ना टैटूज, ये तो आजकल बहुत आम हो गए हैं, बहुत फेमस हो गए हैं। हर दूसरे तीसरे बच्चे को भी अगर आप देखेंगे, हालांकि हमारे मज़हब में, ठीक है, यीशु मसीह के जो लोग हैं, खुदावंद के कलाम पर जो अमल करते हैं, जो खुदावंद के कलाम को तरजीह देते हैं, उनको पता है कि अपने बदन पर टैटूज बनवाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है? गुनाह है। कोई अगर इस तरह की चीज़ आ जाती है, कोई भी चीज़ आ जाती है मेरे अज़ीज़ों,
لیکن میں صرف یہ بات کہہ کے میں نے اپنے نظریے کو سامنے رکھا تھا کہ فورسفلی جو چیز بھی آپ کو کہی جائے کہ بھئی یہ کرو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، نہیں تو ورنہ نہیں ملے گی، تو اس وقت میرے عزیزو ہم نے وہ چھاپ نہیں لینی۔ کلام میں سے ہم نے یہی سیکھا تھا، اس میں ہم آگے بڑھتے گئے تھے، اور اب ہم آ گئے ہیں تھوڑا سا اور آگے۔ اور یہ سارا سلسلہ کب ہوگا؟ ان 3.5 سالوں میں جب مخالف مسیح نے یعنی کہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا 7 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا، امن کے 7 سال کا۔ لیکن 3.5 سال تو امن کے ساتھ گزرے، لیکن 3.5 سال بعد ہی وہ کیا ہوا کہ اپنے عہد سے پھر گیا، اور اس نے پھر کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں شروع کر دی، بہت ساری مصیبتیں آنا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کر دیا، اور وہ جس نیت کے ساتھ آیا تھا، اب وہ آیا کس نیت کے ساتھ تھا؟ کہ میں لارڈ ہوں، میں گاڈ ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں ہی قادر مطلق ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جبکہ یہ ذات کس کی ذات ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ خداوند کی ذات ہے، خداوندوں کے خدا کی ذات ہے، ابا یہوہ کی ذات ہے، یہوہ الوہیم کی ذات ہے، اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی ذات ہے۔ لیکن وہ بھی اپنے آپ کو یہی ظاہر کرے گا کہ بھائی میں وہ ہوں، ٹھیک ہے، میں گاڈ ہوں، میں لارڈ ہوں، میں ہی یعنی کہ مسیح ہوں۔ لیکن خداوند کے لوگ جب اس کی پہچان رکھتے ہوں گے تو پھر اس کے کاموں کو وہ نہیں اس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے۔ تو 3.5 سال جو بڑی مصیبت کے ہیں، ان مصیبت کے سالوں میں ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ انہی 3.5 سالوں میں وہ چھاپ کروائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں مصیبت کے، کیسے ملے رہے میرے ساتھ۔ 3.5 سال کیسے؟ مصیبت سے بھرے ہوئے، مصیبتوں سے بھرے ہوئے سال۔ ان سالوں میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ جیسے مخالف مسیح اپنا کام کرے گا، اسی طرح سے خداوند کیا کرے گا؟ اپنے 2 نبی یعنی کہ 2 گواہ کیا کرے گا؟ بھیجے گا۔ کلام مقدس میں سے ہم آج سیکھیں گے ان 2 گواہوں کے حوالہ سے۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے، اگر مخالف مسیح اپنے گندے گھنونے کاموں کو 3.5 سال کر رہا ہے، تو خداوند بھی اپنا کام ساتھ ساتھ کرتا رہے گا، اور خداوند بھی یہاں پر 3.5 سالوں میں جیسے ہی یہ پیک والا ٹائم، مصیبت والا ٹائم شروع ہوگا، تو خداوند بھی اپنے 2 گواہوں کو، اپنے 2 نبیوں کو کیا کرے گا؟ بھیجے گا، اور وہ بھی اپنا کام کریں گے، جس کے حوالہ سے میں نے کہا کہ آئے ہم کلام مقدس میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ مکاشفہ 11 باب، اس کی پہلی 12 آیات۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال، کتنے مہینے تک پامال کریں گے؟ 42 مہینے ہم نے سیکھا تھا۔ کسی کو یاد ہے تو مجھے میتھڈ بتائے، وہ والا بلند آواز سے جلدی سے بتائے۔ 42 مہینے والا میتھڈ جو کہ ہم نے بار بار شروع میں سیکھا تھا، 1-2 ایپیسوڈ میں بھی آتا رہا 42 مہینے والا۔ اس حوالہ سے چلو آج اگر کسی نے میں آج جوائن کیا تو اس کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ وہ میتھڈ کیا ہے؟ 42 مہینے۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 3 کو اگر ملٹی پلائی کرتے 12 کے ساتھ تو کیا آ جاتا ہے؟ 36 میں آپ آدھا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 6 مہینے۔ 36 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 42 مہینے تک کیا لکھا ہے؟ اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر خارج کرتے اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی۔
اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن کیا کریں گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا۔ پہلا تو کی دے رہا ہے؟ اختیار۔ جیسے مخالف مسیح بھی خداوند کے اختیار سے آ رہا، میں نے یہی سکھایا تھا نا کہ وہ خود منہ اٹھا کے نہیں آ گیا، خود اس کی مجال نہیں ہمارے خداوند کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی خداوند نے بھیجا ہے کہ جاؤ بھائی تو بھی اپنا کام کارون جا کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تیرے کو بھی تھوڑے ہی وقت ہے، اس وہ تھوڑے وقت کے اندر ہی بڑی مصیبت کو لے کر ہمارے درمیان میں آ گیا، فزیکلی طور پر وہ آ گیا ہے اور اپنے گندے گھنونے کاموں کو وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے خداوند نے بھی جب دیکھا کہ اب 3.5 سال امن کے گزر گئے ہیں تو خداوند نے بھی فیصلہ کیا، خداوند نے بھی کہا بھائی میں بھی اپنے دو گواہوں کو بھیجوں گا۔ بھیج پتہ کہاں رہا ہے؟ کہاں بھیج رہا ہے؟ اسرائیل میں، یروشلم میں، ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح طور پہ یاد رہے، جو آج بنی اسرائیل قوم یا اسرائیل ملک، یروشلم، یہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے؟ اور یہ مرکز رہے گا کیونکہ یہ بیبلیکل ہے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل، یروشلم، ہر ایک چیز وہیں پر ہی ہوگی، وہیں سے ہی شروع ہوئی اور وہیں پر ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو خداوند بھی وہاں پر کیوں بھیج رہا ہے؟ سوال ہے بھائی، خداوند وہاں پر کیوں اپنے دو گواہوں کو، دو نبیوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ مقدس شہر میں، پتہ نا مقدس شہر کیڑا ہے بھائی؟ پتہ ہے؟ یروشلم، یاد رہے، ٹھیک ہے؟ بائبل مقدس اس کو مقدس شہر کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ سانو کہنے میں شرم نہ آوے۔ تو اور میں اپنے دو گواہوں کے اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن۔ 1200، کسی کے پاس موبائل میں کیلکولیٹر ہے تو فٹافٹ کھولے، ذرا کھول لیں، پھر اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ 1260 کو ڈیوائڈ کریں 360 کے ساتھ 3.5۔ میں نے 360 کیوں کیے؟ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ میں نے 360 کیوں کیے؟ ہیبرو کیلنڈر یا بیبلیکل کیلنڈر جو ہے اس کے ڈیز پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے کیلنڈر کی طرح نہیں ہوتے ہیں، ہمارے 365 دن فکس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے ڈیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی 356 ڈیز، کبھی 357، 358، 359، 360، اس طرح سے کر کے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب یہ وقت ہوگا اس وقت ایک بڑی، یہ خدا نے مجھے یہ بات سکھائی، اس وقت شاید ابھی پتہ کیا ہے، ابھی 356، 357، 358، اگر آپ کبھی ہیبرو کیلنڈر کے حوالے سے آپ لکھیں گے نا کہ ہمیں بتایا جائے گا کتنے ڈیز ہوتے ہیں، وہ آپ کو مختلف ڈیز بتائے گا۔ 354 سے شروع کرے گا، 55 بھی بتائے گا، 56 بھی بتائے گا، 57 بھی بتائے گا، اس طرح سے کر کے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے خدا نے سکھایا کہ شاید اس وقت، جس وقت کا یہ واقعہ یہاں پر پیشن گوئی کے طور پہ، نبوتی طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس وقت 360 دنوں کا سال ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ 360 دنوں کا سال ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ 1260 دنوں کو 1260 کو ڈیوائڈ کر لو 360 ڈیز کے ساتھ، اور جب اس کو ڈیوائڈ کیا تو رزلٹ کیا آیا؟ 3.5 ایئرز، یعنی کہ 3.5 سال۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ 3.5 سال ہی مصیبت کے مخالف مسیح نے بھی اپنا وہ گندے گھنونے کام شروع کر دیے ہیں، اور یہاں سے کیا ہوا ہے کہ خداوند نے بھی اپنے دو نبیوں کو، اپنے دو گواہوں کو بھیج دیا اسی پیریڈ میں۔ وہ وہاں پر ابلیس جو ہے وہ بڑی چلاکی مکاری اور بہت کچھ وہ عجیب و غریب چیزیں کر رہا ہے، اتنی عجیب چیزیں کر رہا ہے، ایسے ایسے عجیب کام کر کے دکھا رہا ہے کہ لکھا ہے کہ بلائے ہوئے، کیا کلام میں کیا ہے؟ بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ
تھوڑے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کے منہ کے ورڈز ہم نے سنے تھے متی 24ویں باب میں. کیا یسوع نے کہا تھا کہ وہ ایسی بڑی ہلاکت کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو برگزیدہ ہے ان میں سے بھی کئیوں کو وہ کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا. ایسی بڑی مصیبت کے ساتھ. اور ایسی بڑی مصیبت کے وقت ہی خداوند نے اپنے دو نبیوں کو، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسرائیل میں، یروشلم میں خداوند کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت اسرائیل کا بہت سارا حصہ مسیح یسوع پر ایمان، اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ، اسرائیل کا بہت بڑا حصہ مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتا. ہم جیسے کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کی پہلی آمد ثانی ہو چکی ہے، جو کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کرنے، ہر کسی کے شخصی نجات کے حوالہ سے اس کی وہ پہلی آمد ہوئی. وہ اس پہلی آمد کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسیح یسوع پر ابھی ایمان نہیں رکھتے. اب پتہ بھی ہے بھیا، پتہ ہے کسی کو پتہ یہ بات، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہی ایک نظریہ ہے نا. ہم کہتے ہیں یسوع آ گیا، یسوع نے اپنے آپ کو آ کے قربان کر کے ہمیں ابلیس سے نجات دے دی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں چھٹکارا دے دیا، ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دے دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی نہیں آیا. وہ یسوع کی دوسری آمد کے حوالے سے جس طرح سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اب وہ کیسے آنے والا ہے، اب وہ بیبی بوائے نہیں ہو کے بن کے آنے والا، کسی کنواری سے پیدا نہیں ہونے والا وہ، ٹھیک ہے. اور نہ وہ اس طرح سے اب آپ کو یا میرے کوڑوں کو ہماری زندگیوں سے دور کرے گا، ہمیں بیماریوں سے رہائی دے گا، ہمیں اگر ہم بدرو گرفتہ ہیں تو ہمیں بدرو گرفتوں سے ہمیں آزادی دے گا. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. اب وہ ایسے نہیں آ رہا ہے. اب وہ کسی اور اینگل سے آ رہا ہے، اس اینگل سے جیسے کوئی بادشاہ کسی اختیار کے ساتھ آتا ہے اور وہ آ کر کیا کرتا ہے؟ انصاف کے لیے قتل و غارت بھی اس کو کرنی پڑتی ہے تو وہ قتل و غارت بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ اس والے روپ میں آ رہا ہے. پہلی مسیح یسوع کی جو آمد ثانی تھی وہ ظاہر کرتی ہے یوسف نبی کو. جیسے یوسف نبی کے بھائیوں نے اسے پکڑوا دیا، وہ کچلا گیا، مارا گیا، بہت ستایا گیا، لیکن تو بھی یوسف نبی نے کہیں پر بھی کوئی واویلا کیا نہ. اسی طرح سے مسیح یسوع کے ساتھ بھی جب یہ سب کچھ ہوا، یسوع مسیح ناصری نے بھی کوئی واویلا کیا نہ. دوسری کمنگ داؤد نبی کیسا نبی تھا، کیسا بادشاہ تھا؟ دلیر. اس کے سامنے قومیں، قبیلے، نسلیں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کے اس میں اختیار، اس طرح کے اختیار کے ساتھ اب یسوع مسیح ناصری آنے والے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کیونکہ بہت سارا حصہ ایسا ہے جو اسرائیل کا ابھی تک خداوند یسوع مسیح ناصری کو نہیں مانتا. جب وہ نہیں مانتا تو خداوند جو ہے وہ کہاں پر بھیج رہا ہے اپنے دو گواہوں کو؟ اسرائیل میں، مقدس شہر میں، یروشلم میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ زمین کے خداوند کے سامنے. اس لیے میں واضح طور پہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اس جہان کا خدا سیکنڈ ہیون میں جو ابلیس اور ابلیس کے موکل ہیں وہ کیا ہے؟ اس جہان جو کہ نیچے ہم جس آسمان پر ہیں، پہلے آسمان پر ہمیں نا، یہ میں نے سکھائی تھی نا یہ بات. ٹھیک ہے، تو وہ سیکنڈ ہیون سے آ کر وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے لوگ نہیں بھی ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں کیا کرتا ہے کہ وہ ہر کسی کی آنکھوں پہ کیا ہے، کیا لکھا خدا کے کلام میں کہ اس جہان کے خدا نے ان سبوں کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پٹی باندھ رکھی ہے. کس نے؟ اس جہان کے خدا نے. اور یہاں پر بھی یہ دو گواہ، یہ جو دو نبی جن کا ذکر ہم مکاشفہ 11 باب میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ زمین کے خداوند کے سامنے، یعنی کہ مخالف مسیح کے سامنے. کیونکہ وہ اس وقت بڑے اختیار کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ، ہر ایک اس کے قبضے میں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بڑی مصیبت کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور اسی کے سامنے یہ دو گواہ بھی کھڑے ہیں.
اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے۔ اب ان دو گواہوں یا دو نبیوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے بتائی جا رہی ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ ان دو نبیوں کی، ان دو گواہوں کی کیا پہچان ہے؟ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں۔ آسمان کو کیا کر دیں؟ بند کر دیں، تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائے۔ یہاں پر بھی مختلف نظریات ہیں۔ اینڈ ٹائم کے حوالے سے میرے عزیزوں بہت ساری ڈاکٹرین آپ کو ملے گی، بہت سارے نظریات آپ کو ملیں گے، لیکن ہم نے بائبل مقدس کے نظریہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے، نہ کہ کسی خادم کے نظریہ کو، ٹھیک ہے؟ بائبل مقدس اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جب خود پڑھیں گے، جب خود اس کو پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اور اس پر عمل کرتے ہوں گے، تو خدا کا روح پھر ہمیں خود ہی سکھائے گا جو بھی بات ہے۔ دو گواہوں کے حوالہ سے یا ان دو نبیوں کے حوالہ سے یہ جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ خداوند کی طرف سے آ گئے ہیں، نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک تو ایلیا ہے اور دوسرا نہیں، یہ تو نظریہ وہ والا بتا رہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایسا دوسرا نظریہ سنا کہ ایک ایلیا ہے اور دوسرا کون ہے؟ یہی سنا ہے، یہی سنا ہے بھائی، سب نے یہی سنا ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک ایلیا ہے اور ایک ہنوک ہے۔ ایک ایلیا نبی ہے اور دوسرا کون ہے؟ ہنوک نبی۔ کتنوں کو پتا ہے کہ ایلیا نبی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ کتنوں کو پتا ہے؟ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنوں کو پتا ہے کہ ہنوک نبی بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ کم ہاتھ اٹھے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں ہنوک نبی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جب وہ 365 برس کا ہوا تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو وہ جو دوسرا نظریہ ہے جو اس بات کے حوالے سے کہتا ہے کیونکہ اس لیے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور ایلیا کو بھی موت نہیں آئی اور ہنوک کو بھی موت نہیں آئی، اس لیے جب آگے ہم اس کو پڑھیں گے تو اب یہ دونوں کی کیا ہوگی؟ موت ہوگی۔ تو اس لیے کلام کی کون سی ورس کو وہ جوڑتے ہیں کہ جو کوئی عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ جو عورت سے پیدا ہوا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ایلیا اور ہنوک ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ مرے نہیں بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ دوسرا نظریہ جس پر آپ سب نے پہلے سے ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس والے نظریہ، کیونکہ یہ نظریہ آپ سب کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ ابھی نہیں سنا، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی سن لیں، تو پھر ہم اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سیکھا کیا ہے یا کلام مقدس ہمیں کس طرح سے بتاتا ہے۔ تو کلام مقدس ہمیں واضح طور پر ان دونوں کی ایک پہچان کو بتا رہا ہے۔ پہچان کیا ہے؟ اور ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دے۔ آسمان کو بند کون سا نبی کرتا تھا؟ ایلیا نبی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اختیار ہے کہ اپنے زمانہ میں پانیوں کو کیا بنا دے؟ خون بنا دے۔ پانی کو خون کس نے بنایا؟ موسیٰ نبی نے، ٹھیک ہے۔ اس نظریے پر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ایلیا کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ان دونوں کو بھیجا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک خداوند کا ایک بہت ہی بڑا پلان ہے۔ ایسے تھوڑی خداوند ہر کسی کو بھیج دیتا ہے، ایسے خداوند ہر کسی کو نہیں بھیج دیتا ہے۔ موسیٰ کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ موسیٰ کو کیوں بھیجا گیا یا ایلیا کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ شریعت کی کتابیں ان کے حوالہ سے، شریعت کی جب کتابوں کی بات آتی ہے تو شریعت، خداوند نے شریعت کس کو دی تھی؟ موسیٰ کو۔ شریعت کی جو 5 کتابیں ہیں نا، شروع کی پیدائش، خروج، گنتی، احبار، استثنا،
वो किसकी किताबें हैं? मूसा ने वो तहरीर की है खुदा के पाकरू की रहनुमाई से। तो बनी इसराइल कौम, यह मुकद्दस शहर यरूशलेम, वो लोग कौन सी किताबों को मानते हैं? शरीयत की किताबों को, ठीक है। इसलिए मूसा को, आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, ठीक है, अलग जाकर अपने शागिर्दों को कहा कि भाई आप लोग यहीं ठहरे रहो और मैं दुआ करके आता हूँ। तो जब खुदा यीशु मसीह नासरी, ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदा यीशु मसीह नासरी के बिल्कुल यानी कि खुदा यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को पेश करना था कुर्बानी के लिए, तो उससे पहले जो है वो एक पहाड़ पर दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते क्या हुआ कि एलिया और मूसा वहाँ पर आकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी को क्या दे रहे थे? कलाम मुकद्दस क्या बताता है? तक़वियत दे रहे थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने यरूशलेम में जाना था अपने आप को पकड़वाने के लिए, मैं पकड़वाया जाऊँ और उस काम को, जो काम आसमानी बाप ने मेरे ज़िम्मे लगाया, उस काम को मैं पूरा करूँ। तो वहाँ पर लिखा है कि एलिया और मूसा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के साथ आके क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। शागिर्दों ने जो उस वक्त उसके साथ उस पहाड़ पर थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि एक तो एलिया है और दूसरा मूसा है। ये वाली आइज़, ये वाली अक्ल, ये वाला आंखों का खुलना मेरे अजीज़ों ये खुदावंद की तरफ से है, ठीक है। उस वक्त भी जो लोग होंगे वो उनकी अपीयरेंस देखकर कैसे बनती है, कैसे जो है वो हम कैसे किसी को समझ सकते हैं कि भाई ये फलाना है या ये ढिमाका है। कुछ हमारे स्टाइल ऐसे होते हैं, अगर हमने किसी के बारे में पढ़ा हो, हमने उसको वॉच किया हो, हमने उसको देखा, हमने उसके बारे में सुना हो, तो हम अगर यीशु की बात की जाए, यीशु दिखने में ऐसा, तो अगर खुदावंद यीशु मसीह नासरी कभी आपके सामने वाकई फिजिकली तौर पे आ जाता ये, ठीक है ना, जब हम उसको दिल से पुकारते हैं ना, तो ऐਵੇਂ नहीं कहता तू मुझे दिल से पुकार तो सही, देख मैं तेरे दरमियान में उतराऊंगा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। रूहानी तौर पर भी वो हमारे दरमियान में आ जाता है, और अगर फिज़िकली तौर पे कोई उसका दीदार करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिज़िकली तौर पर यीशु का दीदार किया है, ठीक है, यीशु को उन्होंने देखा है, उनकी गवाहियाँ हैं कि यीशु को उन्होंने देखा है। तो मैं इस बात के ऊपर था मेरे अज़ीज़ को, वो लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मूसा है और एलिया है? तो मैं इससे पहले कि इसके ऊपर जाए हम, मूसा इसलिए आ रहा है कि मूसा शरीयत को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जहां पर शरीयत की बात आएगी तो मूसा क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? शरीयत को। एलिया किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिया किसको रिप्रेजेंट करता है? भाई मूसा का तो आपने बता दिया कि शरीयत की किताबें, ठीक है, वो मूसा, जहाँ भी शरीयत की किताबों का जिक्र आएगा तो वो मूसा ने ही तहरीर की, या मूसा का उसमें बड़ा अमल दखल है, ठीक है, इसलिए मूसा को खुदा ने भेजा। चलो भाई ठीक है। और उसकी पहचान क्या मिली हमें कि भाई वो वाकई जब वो मुल्क मिस्र में थे, जब वो आफतें आईं तो उनमें एक आफत ये भी थी कि पानी जो था वो क्या बन गया था? खून बन गया था। यही पहचान को सामने रखते हुए हमने कह दिया भाई मूसा। एलिया के हवाला से, जैसे हमने मूसा के हवाला से कहा, तो एलिया का यानी कि वो कैसे है कि एलिया का वो किस तरह से हम कह सकते हैं, उसके बारे में क्या है? एलिया किसको रिप्रेजेंट करता है? आसमानों को बंद किया और खोला, ठीक है, ये हमें उसकी पहचान तो मिल गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एलिया रिप्रेजेंट किसको करता है? जैसे मूसा शरीयत को रिप्रेजेंट करता है ना, एलिया किसको रिप्रेजेंट करता है? अंबियाए कराम को, अंबियाए कराम को, ठीक है, अंबियाए असगर और अंबियाए अकबर, ठीक है, इनको क्या करता है? यानी कि आसान लफ्जों में एलिया कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? कलीसिया को रिप्रेजेंट। एलिया की करता से आसमान बंद कर देंदा सी ते आसमान खोल देंदा सी, और आसमान तो मींह बरस जांदा सी, और आसमान तो मींह बरसना
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। आसमान तो अग आंदी सी और जला के भस्म कर देंदी सी। ये सारी चीज़ें किसकी हैं? एलिया की। मैंने कहा कि अंबिया इकराम उनको रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने और उसमें आगे बढ़ते मैंने कहा कि कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कलाम में लिखा है कलीसिया के लिए मैंडेट है, कलीसिया के लिए बड़ी तसल्ली और बड़ा ज़बरदस्त काम है। कलीसिया के लिए क्या ज़बरदस्त काम है कि जहाँ 2 या 3 किसी बात से भी मुत्तफिक होकर ज़मीन पर बांधेंगे। किथे? ज़मीन पर। किस तरह? मुत्तफिक होकर। जो कुछ ज़मीन पर बांधेंगे आसमान पर बंध जाएगा। ये कौन करता था? एलिया। जो कुछ तुम वहां मुत्तफिक होकर, कलीसिया के पास ये मैंडेट है, जो कुछ तुम वहां मुत्तफिक होकर जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। कौन खोलता बंद करता था? अभी कलीसिया क्या करती है वे नहीं मान, ये खाली दुआएं करी जा रहे। यस्सु हम तेरे नाम से जमीन पर वहां मुत्तफिक होकर इस चीज को बांधते हैं। कर दो इंदियां दुआवां। भाई दसो प्रेयर वॉरियर तो बोलो किस ईमान से करते हैं आप? ईमान होता है ना कि यस अगर हम इस बात को मुत्तफिक होकर बांध रहे हैं जमीन पर तो फिर वाकई ही बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, बड़े बड़े जो है वो काम खुदावंद करता है। किस तरह से? हमारे मुत्तफिक होने से। कलीसिया का मुत्तफिक होना, कलीसिया का मुत्तफिक होना। इसलिए मेरे अजीजों कलीसियाई तौर पर चाहे ये वाली कलीसिया है या बाद में यूट्यूब पर कुछ सुनती है, आपका मुत्तफिक होना चीज़ों में ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप मुत्तफिक नहीं होते ना तो यकीन करें कि खुदावंद का रूह इस तरह से खुश नहीं होता। हम खुश हो रहे होते हैं और मैं तो मुत्तफिक ही नहीं है देना, ऐਵੇਂ लगा जान लिया कल ही। नो ऐसा नहीं है। लगता यही है कि हम मुत्तफिक नहीं है इसके साथ, हम इस काम को बिगाड़ देंगे, हम इस काम में बिगाड़ पैदा कर देंगे, हम इस काम को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खुदावंद का काम है, जो खुदावंद का काम है, खुदावंद अपने काम करने और ठीक है मुत्तफिक होंगे। कलीसिया में बड़े बड़े काम होंगे, मुत्तफिक होंगे। आप चाहेंगे कि ज़मीन पर उस चीज़ को बांध दिया जाए, यस के नाम में बांध जाएगी। ये कलीसिया के पास मैंडेट है। मैंडेट एक ही चीज़ का है, ठीक है, एक वजह से ही मैंडेट पूरा होगा, मुत्तफिक होने पर। मैं मुत्तफिक होने के ऊपर हूँ। जब आप मुत्तफिक नहीं होंगे ना कामों को करने के लिए तो फिर आपको तो यही लगेगा कि हुण काम जड़ा है ना शायद नहीं होएगा, ऐ काम इंज नहीं हो सकता। काम उससे ज़बरदस्त होता है। कैसा होता है? क्योंकि खुदावंद उस काम को खुद ले लेता है। तो मुत्तफिक कलीसिया का होना बड़ा ज़रूरी है। कलीसिया आगे पीछे होगी तो अपना नुकसान करेगी, और मुत्तफिक होने वालों में से उनका क्या होता है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज़ के ऊपर कि बड़े बड़े काम मुत्तफिक हो नालूम दे रहे। मुत्तफिक जब होंगे तो फिर बड़े काम होंगे। कलीसिया का स्पेशली अपने खादमों के साथ मुत्तफिक हुआ करें, जिस भी कलीसिया का हिस्सा है। मैं कभी भी आपको नहीं कहता मेरे नाल मुत्तफिक हो, तुसी है उस कलीसिया दे हो तो मुत्तफिक मेरे नाल हो। नो, मैं कभी ऐसी तालीम नहीं दूंगा। मेरी जिस किसी से भी बात होती है, और ये इस बात को भी वाज़ेह तौर पे याद रख ले, आज आप जिस कलीसिया में हैं आप उस खादम के फर्माबरदार रहे, आप उसकी ताबेदारी में रहें, आप उसके साथ मुत्तफिक होकर चीज़ें करें। तुसी करो दूजे खादमा दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुत्तफिक होने की गल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुत्तफिक होना खुदा भी नहीं पसंद करता। मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, आपको खुदावंद ने जिसके साथ जोड़ा है, जिस कलीसिया में आपको, जिस कलीसिया में ये आपको मैंडेट दिया है कि आप मुत्तफिक हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुत्तफिक हो। आज हो क्या रहा है? आज हो यही रहा है कि मुत्तफिक हम क्यों नहीं होते? साढ़े खादम ही बहुत ने। क्यों बहन सनिया?
ہاں جی ہے نا, خادم ایک نہیں گا, کلیسیا کا چرواہا خادم ایک ہی ہوتا ہے. لیکن آج ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, میں ٹرینڈ کے اوپر ہوں, میں متفق کے اوپر ٹک گیا ہوں, لگتا پورا یہ لگے گا. سیکھنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے متفق ہونا. ایسے بڑے بڑے کام نہیں ہوتے ہیں, ایسے بڑے کام ہو بھی نہیں جاتے. آپ متفقین بڑا کام کیسے ہوا؟ میں دعا کر رہا ہوں, خداوند مورگن بھائی کو شفا دے, شفا دے, شفا دے. تو مورگن بھائی کہہ رہے مینوں تو نہیں چاہیے, مینوں تو نہیں چاہیے, مینوں تو نہیں چاہیے. اے کون دعا کرو, میں تینوں کی سمجھ رہا ہے, ہمیں یہ بیکار جا بندہ. سوری بھائی, آپ کا نام لے رہا ہوں. اس طرح سے بہت ساری سوچیں ہو سکتی ہیں. اور میں زور لان دیا, اوئے خداوند شفا دے, شفا دے. اگلا بندہ متفق ہی نہیں ہے, ایمان کی بات نہیں کر رہا. ایمان کا بانی ایک ہی ہے, یسوع. میں متفق کی بات ہونے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح کافی لوگ ہیں دعائیں کرواتے ہیں, لیکن جب دیری ہوتی ہے نا چیزوں میں, سمجھ آ رہی ہوتی ہے, خادم ہے نا, سمجھ جاتے ہیں دیری کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ بندہ خود تو متفق ہے ہی نہیں, متفق تو یہ ہے ہی نہیں. خود کبھی گھٹنے ٹیک کر خادم کے ساتھ اس نے دعا نہیں کی. کیسے بڑا کام, کیسے سپر نیچرل کام جو خداوند کا کام ہے کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. متفق کے اوپر ہوں میں, تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہوں. تو اس لیے میرے عزیزوں بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم متفق ہوں. اور ایلیا نبی جو ہے وہ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ کلیسیا کو. وہ کلیسیا جو متفق ہے, متفق ہو کر آسمان بند بھی کر دیتی ہے اور آسمان کو کھول بھی دیتی ہے. ایلیا اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جو ایک اور ہے اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر بتا دیتا ہوں, اگلے سنڈے ہم اس پہ سیکھیں گے. ایک اور نظریہ ہے, اور یہ بہت ہی عام و خاص نظریہ ہے. نظریہ کیا ہے کہ جب مصیبت کا وقت ہوگا, یعنی کہ یہ 3.5 سال جو بڑی مصیبت کے ہیں, اس میں کیا ہوگا کہ کلیسیا پہلے سے ہی, بولو چیواز سنیا نظریہ, اٹھا لی جائے گی. یہ بھی ایک نظریہ ہے. میں نے کہا کہ اینڈ ٹائم کی ایک چیز کے اوپر لوگوں کے بہت سارے نظریات ہیں. آپ اور میں سنتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اور میں نے سننا تو ضرور ہے. میں کسی کے نظریے کو نہ سننے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے پاس اس نظریے پر آمین کرنے کے لیے متفق ہونے کے لیے خدا کا کلام ہے. یہ ہمیں متفق کرے گا. یس, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو نظریہ کیا ہے؟ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بھائی جب مصیبت کا وقت آئے گا تو کلیسیا کیا کرے گی؟ اٹھا لی جائے گی. کلیسیا مصیبت کا منہ نہیں دیکھے گی. وہ جو کچھ بھی مخالف مسیح کر رہا ہے, چھاپ لگا رہا ہے, راشن پانی یہ وہ, ہر کسی چیز پر بین لگ گیا ہے, ہر کسی کی پہنچ سے دور ہو گئی یہ چیزیں, اور فزیکلی طور پہ لوگ پکڑوا رہے ہیں, قتل کروا رہے ہیں, مروا رہے ہیں, لعن طعن ہو رہی ہے, مسیح یسوع کے نام میں ستائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس میں کلیسیا زمین پر اس وقت نہیں ہوگی, بلکہ اس وقت کلیسیا جب یہ بڑی مصیبت کے سال ہوں گے تو کلیسیا آسمان پر پہلے سے ہی اٹھا لی جائے گی. یہ بھی ایک کیا ہے؟ نظریہ ہے. اس نظریے کے حوالہ سے اگلے سنڈے ہم اس پر سے بھی سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ کون سا نظریہ ٹھیک ہے. کیا واقعی کلیسیا اس وقت مصیبت میں سے گزر رہی ہوگی, یا واقعی ہی کلیسیا آسمان پر اٹھا لی گئی ہوگی؟ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے.